ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ انٹرسٹنگ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے بھائی، انڈیا اور نیوزی لینڈ کا. اور اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، باٹم لائن کے 143 کی لیڈ ہے نیوزی لینڈ کی، اور ایک وکٹ سے ان کی باقی ہے. لیکن بھائی جس ٹائپ کی یہ پچ کھیل رہی ہے وانکھیڑ اسٹیڈیم میں، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ایزی ٹارگیٹ فار انڈیا. لیکن بہرحال ٹیسٹ میچ پہ اور بات کریں گے. کچھ یہاں پاکستان کرکٹ میں کافی مطلب کیا اس کو بولتے ہیں ڈیولپمنٹس ہے. ایک تو ڈیولپمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا، ان ریسنٹ ٹائمز رمیز راجہ صاحب جو ہے ہمارے سابق کپتان اور ویل نون کامنٹیٹر اینڈ کرکٹ پنڈت، وہ بہت کم ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے میں اگری کرتا ہوں یا بہت سارے لوگ اگری کرتے ہو. لیکن انہوں نے ایک بات بالکل ٹھیک کی ہے یار، اور وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گیری کرسٹن جس مطلب حالات میں گیری کرسٹن نے ریزائن کیا ایز ہیڈ کوچ آف دی پاکستان وائٹ بال ٹیم، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ فار پاکستان کرکٹ ان دا فیوچر. اور اس کی وجہ یہ کہ صحیح کہہ رہا ہے بالکل رمیز کہ آپ اتنا ایک ہائی پروفائل کوچ بڑی مشکلوں سے جو ہے آپ نے دو ہائی پروفائل کوچز کرسٹن اور گلسپی کو آپ نے مطلب لے کے آئے اس سال میں، اور اس کے بعد ایک جن سرکمسٹانسز میں ریزائن کر کے چلا گیا کرسٹن، تو اٹ اونلی ایڈس ٹو دا فیکٹ کہ وہی جو ایک کہانی چلتی ہے کہ پاکستان کرکٹ کی لیگیسی بن گئی ہے کہ جو کوچز کا جہاں تک معاملہ ہے یا یہ جو چاپ اینڈ چینج کا جو معاملہ ہے، یہ بس سطور چلتا ہی رہتا ہے، یہ چینج نہیں ہو کے دیتا. تو مطلب اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ان فیوچر وہ جو ہے کیسے بولتے ہیں اپنا کوئی ہائی پروفائل کوئی فارن کوچ تیار ہو آنے کے لیے یہاں پر اور کوچنگ کرنے کے لیے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، بیکاز اف یو آر ناٹ ان اے پوزیشن، اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننس اس لیول کی ہے کہ وہ مطلب کرسٹن جیسے کوچ کو بھی نہیں روک سکتی، تو پھر تو بھائی پھر آبویسلی بات ہے، پھر ایشوز ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ بقول پی سی بی کے کرسٹن نے کچھ انریزنیبل ڈیمانڈس کی ہوئی تھی، مطلب مینلی کہ کرسٹن جو ہے ایز پر کانٹریکٹ جو ہے پاکستان میں اتنا ٹائم نہیں گزار رہا تھا، وہ زیادہ جو ہے پاکستان چھٹیاں لے رہا تھا وغیرہ وغیرہ کر کے. لیکن آل دیز تھنگس کوڈ ہیو بین ورکڈ آؤٹ، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کرکٹ بورڈ شوڈ ہیو الاؤڈ کرسٹن ٹو گو، کیونکہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا سکتا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ. کیونکہ ہی جسٹ گاٹ ون چانس دیٹ واز ان دا سیریز اگینسٹ T20 سیریز اگینسٹ انگلینڈ، اس کے بعد ورلڈ کپ، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کی ایبلٹی کا. لیکن بہرحال ہی از اے ویری مطلب جینٹل مین آدمی ہے، اس نے ابھی تک کچھ بولا نہیں اس معاملے پہ. لیکن 100% میں اگری کرتا ہوں رمیز کے ساتھ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ اب آگے چل کے اب بہت مشکل ہوگی پاکستان کو اگر وہ فارن کوچز لانا چاہتا ہے یا سپورٹ سٹاف لانا چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یار پاکستان کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیئرمین آتا ہے نا، وہ آگے کی تو سوچتا ہی نہیں ہے. وہ مطلب ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے کہ آگے کا آپ پلاننگ کریں اور آپ ایسے پالیسی ڈیسیشنز لیں جس سے جو ہے آنے والے چیئرمینوں کے لیے آسانی ہو. اب جیسے بیفور محسن نقوی جیسے یہ جو ذخا اشرف تھے، یہ وہ کام کر کے گئے جس سے اور جو ہے رستوں میں کانٹے ہی پڑ گئے مطلب محسن نقوی کے لیے. تو وہی اب محسن نقوی نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایک مطلب ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا ریزگنیشن، کرسٹن کا سارے پاور سلیکٹرز کو دے دیے. لیکن اب آگے جو چیئرمین آئیں گے ان کے لیے بہت مشکل ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. باقی شان مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ رمیز راجہ نے جس طرح سے انٹرویو کیا بالکل سب کو رائٹ ہے جی مطلب سوال کرنے کا وغیرہ وغیرہ کر کے. تو آئی مین دا سارٹ آف پرسن دیٹ شان مسعود از، یو ووڈنٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو سے اینی تھنگ. یہ وہ بندہ نہیں ہے جو کہ مطلب ڈس رسپیکٹ کرے گا اپنے کسی سینئر پلیئر کی، سابق کپتان کی. پڑھا لکھا بندہ ہے، تو اس نے جو کہنے والی بات ہے وہی کہی، جو مطلب پولیٹیکلی کریکٹ جو چیز ہے اس نے جو بولنی تھی اس نے بول دی. لیکن بات وہ یہ کہ جو بیکلیش آیا ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے تو صاف ظاہر ہی ہوتا ہے کہ پیپل ڈنٹ لائک دا وے رمیز مطلب پٹ فارورڈ کویسچنز، سرکاسٹک کویسچنز ٹو شان مسعود. باقی یار پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھائی بڑی ہل جل ہو رہی ہے، اور سنا یہ ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو، اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں جی مطلب کچھ دنوں میں اگر باتیں خبریں صحیح ہے، جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی بجائے پنجاب کرکٹ بورڈ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محسن نقوی کیئر ٹیکر جب چیف منسٹر تھے بیفور دا الیکشنز، لاسٹ الیکشنز، تو جو بھی ان کی ٹیم میں بیوروکریٹس تھے وہی بیوروکریٹس کو اب لایا جا رہا ہے کرکٹ بورڈ میں. کچھ تو آلریڈی آ گئے ہیں اور کچھ کو اب بڑی کی پوزیشن پہ لایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی محسن نقوی ورکس ویری فاسٹ، اور جس اسپیڈ پہ وہ کام کرتے ہیں ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا وے دا کرنٹ مطلب جو لوگ آفیشیلز ہیں کرکٹ بورڈ میں وہ کام کرتے ہیں. دے کانٹ کیپ اپ ود اسپیڈ ہز ڈیسیشن میکنگ. تو وہی لوگ لانا چاہتے ہیں کرکٹ بورڈ میں جو کہ ان کے ساتھ ان کی مطلب جب وہ چیف منسٹر تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، تو اس ٹیم میں موجود تھے.
ٹھیک ہے یار، میں کہتا ہوں کہ ہر چیئرمین کو رائٹ ہے وہ اپنا بندہ لے کے آئے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ یار آئی مین یو نو دیز آر کی پوزیشن لائک ہیڈ آف ڈومیسٹک کرکٹ، ہیڈ آف انٹرنیشنل کرکٹ. اب سننے میں آ رہا ہے کہ سلمان نصیر کو جو ہے، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، ہوز بین ان دا بورڈ فار اے لانگ وائل ناؤ، ان کو چیف آپریٹنگ آفیسر ہٹا کے جو ہے اب پی ایس ایل کا ہیڈ بنایا جا رہا ہے. عثمان والا جو ہیڈ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے، ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہوں پہ سارے جو ہے سینئر بیوروکریٹس کو لایا جا رہا ہے جو کہ محسن نقوی کے ساتھ کام کر رہے تھے. پھر ایک ڈپٹی کمشنر خاتون ہے جو محسن نقوی کے ٹائم میں تھی، ان کا بھی نام آ رہا ہے. پھر ایک اے ایس پی ہے پولیس آفیسر ہو گینڈ اے لاٹ آف ٹریکشن ان دا میڈیا ریسنٹلی ان لاہور، ان کا بھی نام آ رہا ہے. شہر بانو شاید ان کا نام ہے، جنہوں نے وہ بڑا ابھی انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے جس میں انہوں نے ایک وہ کپل گیا تھا شاپنگ کرنے مطلب لبرٹی پہ، تو وہ کچھ ڈریس کے اوپر جو ہے مسئلہ ہو گیا تھا کہ جی یہ تو عربک میں ورسز لکھے ہوئے یہ ہو کر کے، تو لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے. تو سی ویری بریولی یو نو گاٹ دیٹ کپل آؤٹ آف دیئر وداؤٹ اینی ہارم. لیکن لائک جو یہ بیوروکریٹک والا سسٹم ہے، آئی تھنک محسن نقوی کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ چیمپئنس ٹرافی سر پہ آئی ہوئی ہے تو وہ مطلب اپنے بندے رکھے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ اتنی کی پوزیشنز ہیں کہ مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار جب محسن نقوی جائیں گے، جب بھی جاتے ہیں وہ جانا تو ہے انہوں نے، ظاہر سی بات چینجز تو نتھنگ از پرماننٹ، تو پھر اس کی پوزیشنز پھر ہم چینجز دیکھیں گے. اینڈ دیٹ یو نو اینڈ ون تھنگ آئی اسٹرانگلی بلیو ان از کہ کرکٹ از اے ویری اسپیشلائز سارٹ آف تھنگ، یو نو اس میں یار بیوروکریسی کو آپ مطلب کرکٹ معاملات میں خاص کر کے انٹرنیشنل کرکٹ جیسے چیز میں یا چیف آپریٹنگ آفیسر کی پوزیشن پہ اس سے بٹ رسکی. لیکن ٹھیک ہے جی، محسن نقوی کا دور ہے، ان کو پوری بیکنگ ہے جہاں سے ان کو بیکنگ ہونی چاہیے. ہی از آلسو دا انٹیریئر منسٹر، تو اب وہ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ وہ جو ان کے ڈیسیشن ہے وہ صحیح ہو. لیکن یہی مطلب رونا دھونا رہا ہے جی ہمارے کرکٹ بورڈ کا کہ مطلب کوئی اسٹیبلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی اس کرکٹ بورڈ میں. چیئرمین کے ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے، جو چیئرمین آتا ہے وہ اپنے مطلب ایشوز لے کے آتا ہے، اپنے طریقہ کار لے کے آتا ہے. لیکن اینی وے لائک آئی سیڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. باقی پاکستان ٹیم اپنا لگی ہوئی جی آسٹریلیا میں، اور مجھے کافی لوگوں نے یہ میسج میرے پاس آئے ابھی کہ یار وحید بھائی آپ سپر سکسز نہیں کور کر رہے، ہانگ کانگ سپر سکسز جہاں پاکستان ابھی شاید سیمی فائنل میں بھی پہنچ گیا ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یار سپر سکسز ٹو می از ناٹ کرکٹ ایٹ آل، یو نو اٹس جسٹ مطلب میری نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور مطلب اس دفعہ تو انڈیا نے بھی ٹیم بھیجی، وہ ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے مطلب پرانے شرانے کر کے بھیجے، لیکن مطلب واٹ از سپر سکسز یار. کرکٹ جو ہے نا وہ یہ جو ابھی نیوزی لینڈ انڈیا چل رہا ہے یا انگلینڈ ویسٹ انڈیز کا آج جیسے مطلب وائٹ بال سیریز ہے، یہ ہے ریئل کرکٹ. دس سپر سکس اینڈ آل اٹ میکس دس T10 لیگز اینڈ آل، مطلب میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں کور نہیں کرتا. لیکن جو آصف علی کے فینس ہیں ظاہر سی بات ہے وہ خوش ہے کہ اس نے اس میں مطلب انڈیا کے خلاف رنس کیے اور انڈیا کو مطلب اس نے پاکستان کو کیسے بولتے ہیں کوارٹر فائنل میں جتوایا ہے، سیمی فائنل میں جتوایا. میں تو فالو بھی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا ایک بڑا سمپل وہ ہے فلاسفی ہے کہ جن لوگوں کو آپ ٹرائی کر چکے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں، اب ان کو پھر سے ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کمنگ ٹو دس انڈیا نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ، بات وہ یہ یار کہ دیکھیں انڈیا ہیز اے ویری گڈ چانس آف مطلب ایٹ لیسٹ وننگ ون دس فائنل ٹیسٹ میچ ان دا سیریز. اینڈ لائک ٹھیک ہے دے ول لوز اٹ، دے ہیو لاسٹ دا سیریز، بٹ لائک آئی کیپ آن سیئنگ 3-0 از آلویز بیٹر دین 2-1. 3-0 از آلویز لائک یو نو اٹس ورس دین 2-1، تو 2-1 از بیٹر دین 3-0. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ یار جو سائیکی رہی ہے انڈین بیٹسمین کی سیریز میں، جتنا وہ کنفیوز لگے ہیں مجھے اپنا مطلب ڈیسیشن میکنگ میں جب وہ بیٹنگ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو 143 اب کل نیوزی لینڈ ایک وکٹ رہتی ہے تو کتنے وہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن لیٹس سے کہ 150 کا بھی اگر ٹارگیٹ ہوتا ہے تو اٹس ناٹ بی ایزی آن دس پچ بیکاز دا بال از ریئلی نا اس ٹرننگ. صرف ایک چیز جو انڈیا کے فیور میں جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ بال جو ہے وہ سلو ٹرن ہو رہی ہے. وانکھیڑ اسٹیڈیم پہ عموماً جو ہے بال جو ہے وہ تھوڑا تیز مطلب جیسے سے میچ ہوتا جاتا ہے تو بال اسپن بھی ہوتی ہے اور تیز بھی ہوتی ہے تھوڑی سی. لیکن دیٹس ناٹ ہیپننگ ہیئر رائٹ ناؤ. سو فار وی ہیو سین، حالانکہ آج 16 وکٹیں گری دن میں سیکنڈ ڈے پہ، لیکن بال سلو ہے، مطلب تھوڑی سی پچ سلو ہے. لیکن دا وے دا سارٹ آف ٹرن دیٹ ان دا مارننگ اجاز پٹیل گاٹ، سودھی گاٹ، دین دا وے سندر، اشون اینڈ جڈیجا بولڈ. جڈیجا کی کچھ گیندیں اور اشون کی تو کچھ گیندیں ایسی تھیں جو ان پلیبل تھی لٹرلی، مطلب اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. جیسے گلین فلپس جس بال پہ بولڈ ہوا، آئی مین
you can't blame the batsman at all. So it's not going to be easy. This is a जिसको आप कहते हैं ना एक माइंड फील्ड वाली जो पिच होती है, लाइन माइंड वाली जो पिच होती है, लाइन माइंड से भरी हुई, ये उस टाइप की पिच है. तो जितने जल्दी मतलब 150 के अंदर ही टारगेट रखे इंडिया तो अच्छा है. लेकिन द वेरी फैक्ट दैट वी सॉ टुडे के मतलब पहले सेशन में सिर्फ 1 विकेट गिरी एंड उसके बाद फिर जो है यकायक जो है सेकंड सेशन में 6 और फिर तीसरे सेशन में 8 विकेटें गिरी. तो इट जस्ट शोज दैट दिस पिच इज़ डिटेरियोरेटिंग फर्दर. लेकिन what we saw in the morning, the way शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत बैटेड, उसके जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की, मेरा तो मानना ये है कि इस पिच पे आप ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल मतलब उल्टे सीधे शॉट खेले या सोच समझ के बगैर खेले, लेकिन आपको सेंसिबल एडवेंचरस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस पिच के ऊपर. इट्स नो यूज़ हैंगिंग अराउंड ऑन दिस पिच एंड वेटिंग फॉर द बैट बॉल टू हिट इट. यहाँ पर दे हाई परसेंटेज प्रोबेबिलिटी रेट ये है कि अगर आप 6 बॉलें फेस कर रहे हैं तो 6 में से 3 बॉलें ऐसी होंगी जो आपको मतलब मुश्किल करेंगी, या 2 बॉलें ऐसी होंगी जो बिल्कुल आप खेल नहीं पाएंगे. तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि इंडिया की जो मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए. जैसे फर्स्ट इनिंग्स में रोहित ऑल्सो गॉट 18 आउट ऑफ 18 फ्रॉम 18 बॉल. देन ऋषभ पंत द वे ही बैटेड टुडे वाज सुपर्ब, was really superb innings. And Rishabh Pant is like मतलब यार वो बंदा, मैं तो हमेशा से उसका बड़ा वो हूँ, फ़ैन हूँ, क्योंकि he brings a lot of what do you call it energy to cricket, he brings a lot of fun to cricket. लेकिन he really batted well and thanks to him and शुभमन गिल जिसने बड़ी अच्छी एक 90 की इनिंग्स खेली आज, इन दोनों की जो 96 की पार्टनरशिप हुई है, बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट 96 पार्टनरशिप एंड देन दी क्विक इनिंग्स बाय वाशिंगटन सुंदर. उसने भी रन बॉल पे रन, बल्कि उससे बेहतर उसने 38 किए, नॉट आउट भी रहा बल्कि वो. तो बिकॉज ऑफ देम इंडिया मैनेज टू लाइक गेट अ स्मॉल लीड ओवर न्यूजीलैंड. लेकिन एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है ना, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ लीड. अगर इंडिया लीड नहीं ले पाता इस मतलब फर्स्ट इनिंग्स में, तो न्यूजीलैंड आई थिंक वुड हैव बैटेड मच बेटर इन द सेकंड इनिंग्स. क्योंकि जब आपको पता होता है साइकोलॉजिकली कि आपका सामने आपके अपोजिशन जो है वो अभी तक आपसे दबी हुई है, एंड इफ़ यू कांट टेक अ लीड एंड यू कंसीड, इफ दे इंडिया हैड कंसीडर्ड अ फर्स्ट इनिंग्स लीड, तो न्यूजीलैंड वुड हैव, आई कैन टेल यू दिस मच, दे वुड हैव बैटेड मच बेटर. बट बिकॉज इंडिया टुक अ लीड, and the pitch also conditions also changed a bit. तो सेकेंड इनिंग में हमने जो देखा, जो इंडियन बॉलर्स थे उनमें वो पुराना आपको कॉन्फिडेंस भी नज़र आया. एंड आई थॉट कि जिस तरह से रोहित ने इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स को, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. एंड देन आकाश का जो काम है, आकाशदीप का नई गेंद से एक ब्रेक थ्रू देना, वो उसने दे दिया. लथम को बड़ा अच्छा उसने बोर्ड मारा. उसके बाद इट वाज ऑल, एंड देन लाइक द गुड न्यूज़ वाज दैट अश्विन ऑल्सो फाइनली स्टार्टेड गेटिंग विकेट्स एंड ही गॉट द की विकेट ऑफ उसका अश्विन का हाथ दोनों की विकेट्स में था. एक विल यंग जिसने 50 की बहुत ही शानदार बैटिंग की, उसका उसने कॉटन बोल्ड लिया. और एक फिर जो डैरिल मिचेल की जो विकेट थी ना, जो 21 पे आउट हुआ है, इसका बहुत अच्छा कैच लिया अश्विन ने जडेजा की गेंद पे पीछे भागते हुए. आई थिंक दैट विकेट टर्न द मैच, क्योंकि जिस वक्त विल यंग्स और डैरिल मिचेल बैटिंग कर रहे थे, अब दे रियली बैटेड वेल ऑन दिस पिच. और लग रहा था कि मतलब ये जो है ना सिचुएशन मतलब इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है. लेकिन आई थिंक डैरिल मिचेल ट्राई टू मेनी अ शॉट, मतलब उसका वैसे तो स्ट्रेट ड्राइव बहुत पक्का है, लेकिन ऑन दिस पिच थोड़ा सा आपको, लाइक आई सेड कि इंडिया को भी जो सेकंड इनिंग्स में वो जब चेस करेंगे फोर्थ इनिंग्स में, दे नीड टू प्ले सेंसिबल क्रिकेट, बट दे हैव टू बी अ बिट एडवेंचरस. क्योंकि आप जितने जल्दी रन यहाँ कर ले उतना बेहतर है. बिकॉज आई कैन टेल यू दिस मच, इजाज पटेल जिसने 5 विकेटें ली फर्स्ट इनिंग्स में, वो इस सोदी वरा और इवन ग्लेन फिलिप्स, ये आपको तंग करेंगे सेकंड इनिंग्स में. बट आई वुड से राइट नाउ द मैच इज 60-40, 60 इन फेवर ऑफ इंडिया, 40 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड. बिकॉज बहरहाल 150 इतना बड़ा टारगेट नहीं है. मतलब स्टिल विद इन, मतलब इंडिया जो डेप्थ है इंडिया की बैटिंग में, दे आर प्रीटी मच केपेबल ऑफ गेटिंग दोज रन्स. तो इट्स बीन अ गुड टेस्ट मैच एंड लाइक इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दे आर नाउ गोइंग टू साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जो 5 टेस्ट मैचेस है, उससे पहले एक जीत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. एंड the only thing that I found a fault today was with the fact that they sent Sarfaraz Khan to bat at number 8. एक तो उसकी वजह ये थी कि वो सिराज को कल नाइट वॉचमैन भेज दिया था. एक तो ये नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप तकरीबन सारे टेल एंडर्स अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं. और दूसरा जो जडेजा को ऊपर किया राइट, क्योंकि ऋषभ पंत और गिल की अच्छी पार्टनरशिप हुई थी 96 की, तो जब ऋषभ पंत आउट हुआ तो दे डिसाइड टू सेंड रविंद्र जडेजा इंस्टेड ऑफ सरफराज खान, बिकॉज
Jadeja is also left-hander and Gill was batting at that time. लेकिन यार honestly speaking, मैं जितनी मैंने क्रिकेट फॉलो की है, मैं समझता हूँ कि यार इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है. लेकिन सरफराज got a good ball and like he failed again today, but he's a very good player of spin and I think seconds में उसका बड़ा रोल होगा कि किस तरह से वो बैटिंग करता है. And if I was in like Gautam Gambhir's place, I would utilize him a bit higher in the order, क्योंकि एक तो उसके बड़े रन्स है वानखेड़े स्टेडियम पे. He's very, this pitch is very familiar to him, these conditions are very familiar to him, and then like he plays spin very well and you need a bit of that luck, you know, कि जो स्वीप शॉट खेलना, रिवर्स स्वीप शॉट खेलना, बाहर निकल के स्ट्रेट शॉट खेलना, ये आपको करना पड़ेगा सेकंड में. तो फिर इंडिया ये मैच जीत सकता है. अगर जीत गया तो अच्छा होगा इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि दो हार क्या हुई इंडिया की, तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी तो आपको फील हो रही है इंडियन मीडिया में भी और उसमें भी कि ये मतलब जो है ना, एंड दैट्स नॉट गुड बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. बाकी इंडियन क्रिकेट की कुछ और खबर है जो मेरा, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा अच्छा मेरा एक सोर्स है इंडिया में, वो कुछ चीज़ें मुझे बताता रहता है. तो कल रात उन्होंने बताया कि यार ये जो एक इंटर स्क्वाड मैच होना था इंडिया एक और इंडियन टीम का इन मतलब पर्थ, तो दैट वाज कैंसल्ड अब्रप्टली yesterday and the reason for that apparently is one or two senior players ने बड़ा इंसिस्ट किया कि यार इस मैच का कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो बेहतर ये कि हम मतलब प्रैक्टिस ही करें. तो उन दो सीनियर प्लेयर्स के कहने पे जो है ये मैच को जो है कैंसिल किया गया. एंड अपेरेंटली द BCCI ऑफिशियल, सम ऑफ द BCCI ऑफिशियल्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन कि ये मैच जिस तरह से कैंसिल किया गया दो प्लेयर्स के मतलब इंसिस्टेंस पे. आई थॉट कि अगर मैच हो जाता तो अच्छा होता, क्लोज डोर्स भी होता तो अच्छा होता, क्योंकि मैच बहरहाल मैच होता है और इंटर स्क्वाड के साथ मैच होता तो और अच्छा होता, क्योंकि जो इंडिया की जो ए टीम है वो ऑलरेडी खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त. आज बल्कि साई सुदर्शन ने 100 भी किया है. और दूसरी एक बड़ी खबर ये सुनने में जो बताई गई है वो ये है कि भाई पंजाब किंग्स में अभी तक वही प्रॉब्लम है कि जो दोनों ओनर्स हैं प्रीति जिंटा और नैस वाडिया, उनकी बनी नहीं रही है. तो वो आपस में वो मतलब कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है उनका. तो दैट इज़ वाई वो चीज़ें जो है उनकी मसले करते हैं. और दूसरा ये कि ऋषभ पंत को CSK मतलब ऋषभ पंत अपरेंटली इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू CSK. तो ये भी एक बड़ी खबर है भाई. तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ. यार मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लें, थोड़ा क्रिकेट के बारे में जो मालूमात है वो आपको पास ऑन कर दें. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. अल्लाह हाफिज़ जी.